بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی حالت کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں کئی احادیث اور روایات ملتی ہیں۔ قبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں انسان کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ اگر انسان صحیح جوابات دیتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کے لیے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہر دن پکارتی ہے، اور یہ کہ قبر ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق خوش آمدید کہتی ہے یا اسے ڈراتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، قبر ہر دن پکارتی ہے کہ میں تیری آخرت کا گھر ہوں، بس اگر تجھے میں پسند ہوں تو اپنے اعمال کی اصلاح کر، اور اگر تجھے میں ناپسند ہوں تو اس کا خیال رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر ہر وقت ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے جو قبر کے سوالات اور عذاب یا راحت کے بارے میں نگرانی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں جو اس کے ساتھ قبر میں آ کر اسے سوالات کرتے ہیں۔ یہ فرشتے قبر کی حالت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور انسانی اعمال کے مطابق اس کی حالت کو سنبھالتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی حالت یہ ہے کہ یہ کیڑی مکوڑوں کا گھر ہے، اور جو شخص اس میں دفن ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بیان قبر کی حقیقت اور اس کے اندر ہونے والے عذاب کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی عیش و آرام کی نسبت آخرت کی تیاری زیادہ اہم ہے۔ قبر کی حقیقت اور اس میں ہونے والے عذاب یا راحت کی تفصیل اسلامی تعلیمات میں اہمیت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کے مطابق قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب ملتا ہے۔ یہاں اس موضوع پر کچھ تفصیلات ہیں۔ نمبر ایک، قبر کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی حالت یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ ہر انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ قبر کا حال انسان کے اعمال کی بنیاد پر خوش آئند یا ناخوش آئند ہوتا ہے۔ نمبر دو، قبر کی پکار۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہر دن پکارتی ہے کہ میں تیری آخرت کا گھر ہوں، اس لیے اعمال کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمبر تین، فرشتے اور سوالات۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور دفن شدہ شخص سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح جوابات دیتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، بصورت دیگر عذاب کا سامنا ہوتا ہے۔ نمبر چار، کیڑے مکوڑے اور عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے جو عذاب کی علامت ہو سکتی ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد کیڑے مکوڑے مٹی کے ساتھ دفن شدہ جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں جو عذاب کی ایک شکل سمجھی جاتی ہے۔ نمبر پانچ، قبر کی تیاری۔ قبر کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق نیک اعمال کرنا، تقوی اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے سے قبر کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت میں راحت مل سکتی ہے۔ یہ تمام تفصیلات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قبر کی حقیقت اور وہاں کی حالت کو بیان کرتی ہے، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے
کہ دنیاوی زندگی کے بجائے آخرت کی تیاری زیادہ اہم ہے۔